اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں وکالت ذریعہ ارتباط، اس لیے کہ امام علیہ السلام کو نگرانی میں رکھا گیا ہے، ایسی صورت میں کہ جہاں امام کا اپنے شیعوں سے ملنا آسان نہیں ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمان ہیں۔ سمان جانتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہندی والا سمان نہیں، سمن عربی میں کہتے ہیں گھی کو۔ صحیح ہے کہ گھی بیچتے تھے، بیچتے لوگوں کے سوال اس میں لاتے تھے، پھر امام کے دروازے پہ آ کے امام کے حوالے کرتے تھے۔ جو رقوم شرعیہ ہوتی تھیں وہ رقوم شرعیہ امام کے حوالے کرتے تھے۔ کچھ لوگ کپڑا بیچتے تھے، کپڑے میں رقوم شرعیہ اور سوالات لے کر آتے تھے اور لا کے امام کے حوالے کر دیتے تھے۔ سوچئے کتنا سخت مرحلہ تھا، یعنی کوئی ڈائریکٹ اگر چاہے کہ امام سے آ کے مل لے، وہ بھی امام کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مل سکے۔ تو ایسے میں وکالت کا ایک ذریعہ ایسا تھا کہ جس کو امام نے اپنایا اور اپنے وکیل بنا دیے۔ لوگوں تک یہ خبریں پہنچا دی گئیں کہ جو سوال ہو ہم تک نہ لاؤ، جو رقوم شرعیہ دینی ہے ہم تک نہ لاؤ، ان کو پہنچاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں عباسیوں کے دور میں اماموں اور آپ کے شیعوں کو جن بحرانی حالات کا سامنا تھا، بحرانی حالات کا سامنا تھا، ان کی بنا پر وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے شیعوں سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے کسی جدید وسیلے کا سہارا لیں، اور وہ امام کی جانب سے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں اور وکیلوں کو بھیجنا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے ارتباط برقرار رکھا جا سکے، جس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ وکلا کے ذریعے خمس و زکوٰۃ، نذورات اور ہدایہ کو مختلف علاقوں سے جمع کر کے امام کے سپرد کیا جائے اور امام کی جانب سے شیعوں کی فقہی عقیدتی مشکلات کا جواب دیا جائے۔ نیز امام کے وکیل کے ذریعے سے ان کی سیاسی توجیہ کی جائے کہ کیا کرنا ہے، آگے کس طرح کا رخ اپنانا ہے۔ اس طرح ائمہ معصومین کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی راہ میں یہ طریقہ کار مؤثر تھا، یعنی اثر انداز تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے، جو کہ سامرہ میں شدید کنٹرول اور نگرانی میں تھے، نمائندوں اور وکیلوں کو معین کرنے کا کام کو کہ جسے آپ کے والد امام جواد نے شروع کیا تھا آگے بڑھایا، اور مختلف شہروں اور علاقوں میں اپنے وکیلوں اور نمائندوں کو منصوب کیا، اس طرح سے کہ یہ ایک ارتباط کا ہم آہنگ و ہدایت شدہ ادارہ بن گیا جو بیان کیے گئے مقاصد کو پورا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کے درمیان براہ راست رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وکلا کے سیاسی اور مذہبی کردار میں اضافہ ہو گیا، اس طرح سے کہ امام کے وکلا پر امور کو چلانے کی راہ میں مزید ذمہ داری عائد ہو گئی۔ امام کے وکیلوں کو آہستہ آہستہ مختلف شعبوں کو منظم کرنے کی راہ میں قیمتی تجربے حاصل ہوئے۔ تاریخ کی متعدد خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے وکیلوں نے شیعوں کو علاقوں کے اعتبار سے 4 گروہ میں تقسیم کیا تھا۔ جہاں جہاں شیعہ تھے ان علاقوں کو 4 حصوں میں بانٹا تھا۔ پہلا علاقہ بغداد، مدائن اور عراق، صحیح ہے، کو شامل ہوتا تھا۔ دوسرا علاقہ کہاں تھا؟ بصرہ، اہواز کو شامل تھا۔ تیسرا علاقہ قم اور حمدان، اور آخری حجاز، یمن، مصر کو شامل ہوتا تھا۔ ہر علاقہ ایک مستقل وکیل کے حوالے تھا، یعنی 4 علاقے تو کتنے وکیل ہوئے؟ 4، کہ جس کے زیر نظر علاقائی نمائندے منصوب کیے جاتے تھے۔ اس ادارے کے اقدامات کو حضرت امام ہادی علیہ السلام کے دستور العمل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دستور العمل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے جو قوانین ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ آپ نے 232 ہجری میں اپنے علاقائی وکیل بغداد میں علی بن بلال کے نام ایک خط میں اس طرح لکھا، کہاں؟ علاقائی وکیل کون؟ علی بن بلال کے نام ایک خط اس طرح سے لکھا کہ میں نے علی بن حسین بن عبدربہ کی جگہ ابو علی بن راشد کو منسوب کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پہلے یہ تھے، ان کی جگہ کس کو بنایا؟ ابو علی بن راشد کو منسوب کیا۔ میں نے اس بنا پر یہ ذمہ داری اس کو سونپی ہے
چونکہ اس کے اندر بہت ضرورت صلاحیت موجود ہے، اس طرح سے کہ کوئی شخص اس پر تقدم نہیں رکھتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے علاقے کے بزرگ فرد ہو، اسی بنا پر میں نے چاہا کہ تم کو ایک علیحدہ خط لکھ کر اس موضوع سے باخبر کروں۔ ساتھ ہی ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرو اور جمع کی ہوئی رقوم شرعیہ کو اس کے حوالے کرو۔ ہمارے دوسرے شیعوں سے بھی ایسا کام کرنے کے لیے درخواست کرو اور انہیں اس طرح سے باخبر کرو کہ وہ اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے فرائض کو انجام دے سکے۔ صحیح ہے؟ تو سوچئے امام کس طرح سے پورا ایک وضاحت کے ساتھ، کوئی بزرگ صحابی ہیں جن کو لکھ رہے ہیں، یعنی بزرگ امام کے چاہنے والے ہیں کہ جو قابل احترام ہیں، کہ امام نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک عظمت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ امام کسی شخص کو، اسی لیے ہمیں اتنا قابل بننا ہے، اپنے آپ کو اپنے اتنا پاکیزہ بنانا ہے کہ اگر ہم امام کی نصرت میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم سے کم اس قابل تو رہے کہ امام ہمیں متوجہ کرے اور متوجہ کر کے کہیں کہ نہیں تم ان کی کیا کرو، مدد کرو، اور ان کی مدد کرنے کے لیے کہو۔ یہ کم ترین درجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کم ترین درجہ ہوگا یہ۔ امام نے اپنے ایک اور وکیل ایوب بن نوح کو بھی اس طرح لکھا کہ ایوب بن نوح، اس حکم کے مطابق ابو علی سے ٹکرانے سے پرہیز کرو۔ صحیح ہے؟ تم دونوں کا فریضہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں ان فرائض کو انجام دو جو تمہارے ذمے ہے۔ یہ دیکھیں مولانا علی بن حسین بن عبد البا نے 229 میں مکے میں انتقال فرمایا اور امام ہادی نے ان کی جگہ پر ابو علی ابن راشد کو مقرر فرمایا۔ دکھ رہا ہے جی۔ ایسی صورت میں کہ تم اپنے فرائض کو بغیر مجھ سے مشورہ کیے ہوئے انجام دے سکتے ہو، یعنی ان فرائض میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ایوب، اس حکم کی بنیاد پر تم بغداد اور مدائن کے لوگوں کی کوئی بات قبول نہ کرنا اور کسی کو مجھ سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ دینا کہ آئے اور مجھ سے مل لے کے جاتا ہوں امام سے ملنے کے لیے، کہا نہیں، منع کر دینا۔ اگر کوئی شخص تمہارے علاقے میں باہر سے کوئی رقم لائے تو تم اسے حکم دو کہ وہ اسے اپنے علاقے کے وکیل کے پاس بھیجے۔ سمجھ رہے؟ یعنی رہنے والا بغداد کا ہے اور مصر والے کو اگر دے رہا ہے تو کہا نہیں، کہو کہ وہ اپنے وکیل کے پاس، اس لیے کہ پیسے کی آمد و رفت میں خطرات ہیں یا نہیں ہیں، شرعی مسائل ہیں کہ جہاں آپ کے علاقے میں ضرورت مند ہیں تو اس رقوم شرعیہ کو آپ کہیں اور نہ بھیجیں۔ اے ابو علی، میں تم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو حکم میں نے ابو ایوب کو دیا ہے اسے بعینہ ہی اجرا کرو، یعنی عمل درآمد کرو۔ کہہ رہے اسی طرح سے امام نے ایک خط ابو علی بن راشد کے ذریعے سے بغداد، مدائن اور عراق میں رہنے والے اپنے شیعوں کے نام بھیجا اور اس میں اس طرح سے لکھا، پورا ہی ہونے والا ہے کہ ابھی لمبا ہے؟ جانے دے، اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور اس خط کو اب انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ لیکن اس سے اندازہ لگائیے کہ امام، کیا آپ کو اس سے لگ رہا ہے ان خطوط سے کہ امام غافل ہیں؟ کتنی باریکی سے امام علی نقی علیہ السلام نے اس میں لکھا ہے کہ دو لوگوں کے اختلافات کا آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ امام کے پاس کوئی آنے نہ پائے، باہر کی کوئی رقم آئے اسے قبول نہ کرو، لوگوں کو کس طرح سے پیغام دینا ہے۔ کہا کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ پھر تمہیں ہمیں مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جو حکم دیے جا رہے ہیں ان حکم کا اجرا کرتے رہو۔ اور اس کے علاوہ جو وکیل ہیں، وکیل سے ہٹ کے بھی آپ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ جو یہاں کے وکیل ہیں یہ وکیل کیا ہیں؟ قابل اعتماد ہیں۔ قابل اعتماد وکیل ہیں، اور قابل اعتماد وکیل ہونے کے لیے کیا ہوگا مولانا کہ کہا ان کی کیا کرو؟ تائید کرو۔ آئے سمجھ میں؟ کیا کہا؟ ان کی تائید کرو کیونکہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو امام نے ایسا نہیں کیا کہ دیکھو ایک کو وکیل بنایا، وکیل بنا کے چھوڑ دیا، بلکہ دوسروں سے کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں،
لوگوں کو بتاؤ، میرے شیعوں کو بتاؤ اس کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، اس سے زیادہ میں باصلاحیت کسی کو نہیں دیکھتا، اس کی بات مانو، جو یہ کہے اسے تسلیم کرو، اس کی اطاعت کرو، رقم شرعیہ اس کے حوالے کرو۔ اور یہ ان کی عظمت صحیح ہے۔ اور امام کا اپنے وکیل کے لیے کتنا وہ ہے کہ اس کے لیے دوسروں سے بھی امام خط لکھ کر کہہ رہے ہیں۔ تو امام ہے سامرہ میں، رننگ لیکن کلاس ہو کلا رہی کے ہے۔ ذریعے سے آپ نے کیا کر رکھا ہے، اپنے کو رابطے میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ والحمدللہ رب العالمین۔